بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی وعلى آلہ طیبین الطاہرین معصومین۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر ان محافل میں مجالس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان ہے اپنے مقصد کی وجہ سے۔ جتنا انسان کا مقصد عظیم ہوتا ہے اتنا انسان کا شرف، انسان کی عزت بلند ہوتی ہے۔ آپ ابھی سے اپنی نسلوں کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے سوالات کو ڈال سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا بچہ ہے، جب کسی سڑک کے کنارے چلے تو آپ اس سے پوچھیں کہ میرے لال اس درخت میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ آپ اس سے پوچھیں کہ کوئی جانور جا رہا ہے اور ایک انسان بھی سڑک پہ چل رہا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے شکل کا فرق ہے،
انسانوں میں آئے تو رنگت کا فرق ہے، لیکن کیا شرف انسان کو انسان کے رنگ کی وجہ سے ملتا ہے؟ کیا کرم انسان کو انسان کے بدن کی وجہ سے ملتا ہے؟ تو جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے جس چیز کی وجہ سے انسان کو شرف دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم کئی نعمتوں میں ہوتے ہیں پر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیشہ نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب نعمت انسان سے چھن جاتی ہے۔ ایک مومن کہتے ہیں مولانا پوری زندگی 40 سال 45 سال تک اپنے والد کے ساتھ رہا، لیکن اس کے ہونے کا احساس مجھے نہیں تھا۔ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں اتنا بزی رہا کہ اپنے باپ کو ٹائم ہی نہیں دے پائے۔ لیکن جس دن والد صاحب انتقال کر گئے اچانک سے کسی عارضے کی وجہ سے، اور جب وہ بیماری لاحق ہوئی، کہتے ہیں چند دنوں میں وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ مطلب مجھے سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ میں یہ سمجھوں کہ والد بیمار ہے اب آ کے اس کی خدمت کروں۔ کہتے ہیں نہیں، 3-4 دن بھی نہیں لگے اور اتنی جلدی سے میرے درمیان سے چلے گئے۔ اب کہتے ہیں والد جب تک تھے میں نے اتنی شاید والد کی خدمت نہیں کی جتنی شاید اب ان کی قبر کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ تمنا کہ کاش زندہ ہوتے ہیں، اے کاش میں چند گھنٹے ان کے ساتھ بتا دیتا۔ تو کبھی کبھی ایک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے پر ہم دوسری چیزوں کی طرف اتنے متوجہ ہوتے ہیں، اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ماں جیسی نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن انسان سارا دن ان چیزوں میں لگا دیتا ہے کہ جو چیزیں بعد میں بھی مل سکتی ہیں، لیکن یہ چیز اگر انسان کے ہاتھ سے چلی گئی تو انسان پوری زندگی پچھتاتا ہے، کیونکہ موت کے بعد کوئی انسان پلٹ نہیں سکتا۔ ماں چلی گئی تو چلی گئی، باپ چلا گیا تو چلا گیا۔ تو اسی طرح کئی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ وہ نعمت ہے جسمانی کہ دانت جیسی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اب ان سے پوچھئے جن کے دانت نہیں ہیں۔ آنکھوں جیسی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں آپ ان سے پوچھئے۔ یہ ایک ایک نعمت جو خدا نے فری میں ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ 32 دانت جو اللہ نے فری میں دیے ہیں، ایک بھی دانت بندہ لگوانے جائے اس پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ یہی گھٹنے جو پروردگار عالم نے دیے ہیں، یہی اگر آپ ہاسپٹل سے لگواتے ہیں کتنے $1000 کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تسکین نہیں ملتی جو اللہ نے نیچرلی انسان کو دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا نعمت کا احساس اس وقت کرو جب نعمت تیرے پاس ہے، جب نعمت چھن جائے گی تو پھر احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مجلس امام حسین آپ کے لیے نعمت ہے، یہ ذکر اہل بیت آپ کے لیے نعمت ہے، یہ نعمت ولایت امیر المومنین آپ کے لیے نعمت ہے، یہ نعمت محبت اور آل محمد جو خدا نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے ان کونوں میں جا کر دیکھیے کہ مثلا ہم ایک جگہ پہ گئے، آپ دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، لیکن جب نشے کی حالت میں آتے ہیں ان کو کوئی زمین سے اٹھانے والا نہیں ہوتا، یعنی پروفیسر بندہ، ڈاکٹر بندہ، لیکن اس قدر نشے کی اس غلاظت میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی ہوٹل کی لوبی پہ پڑا ہوا ہے، کوئی روڈ کے کنارے پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ تشخص انسان، وہ شخصیت انسان، وہ شرافت انسان جو خدا نے انسان کو دی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ خدا نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو میری شرافت کے لیے کیا ہے، اگر کسی چیز کو منع کیا ہے تو میری کرامت کے لیے کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اسلام جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے کہ ہر کسی قوم کو خدا نے عطا نہیں کی ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس لذت کا فائدہ ہی کیا کہ جب بندہ ہوش میں آئے تو لذت یاد ہی نہ ہو۔ لذت تو وہ ہے کہ بندہ جب لے اور صبح کو بھی سوچے تو لذت اس کو یاد رہے۔ اللہ نے انسان کو لذت دی ہے، لذت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وہ لذت جو میں نے حلال کی ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ہر وہ لذت جو میں نے تمہارے لیے حرام کی اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وداؤٹ اینی ریزن خدا کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، اور وداؤٹ اینی ریزن خدا کسی چیز کو واجب نہیں کرتا۔ یقیناً اس میں میرا فائدہ ہے۔ اب یہ انسان کو سوچنا ہے کہ اس کا فائدہ جسمانی ہے یا اس کا فائدہ روحانی ہے۔ کل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اکثر نسلیں سوال کرتی ہیں مثلا خدا نے روزہ واجب کیوں کیا؟ یہ جتنے کیوں ہیں اگر ہم 1000 کوشچن بنائے کیوں کے، اور واقعاً بعض اوقات ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ واقعاً اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا، اللہ نے نماز کیوں واجب کی، اللہ نے حجاب کیوں واجب کیا۔ کہ خواتین سوال کرتی ہیں مولانا حجاب کیوں واجب کیا، اتنی گرمی ہوتی ہے خاتون پہ حجاب واجب ہے، مرد پر حجاب واجب نہیں ہے۔ کئی ملکوں میں 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کہ مولانا 22 گھنٹے اللہ ہمیں بھوک میں رکھتا ہے،
اور یہ انگریز دیکھو جو من میں آتا ہے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. ایک مومن ملا، کیونکہ بعض اوقات مختلف کلچرز میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف سوالات بھی جنم لیتے ہیں. مثلا کسی مومن نے کہا کہ مولانا اب یہ 5 وقت نماز کیوں واجب ہے؟ اگر نماز ہی پڑھنی اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو یہ ٹائم ڈفرنس کیوں ہے کہ صبح کی نماز، دوپہر کی نماز، پھر رات کی نماز؟ کہ مولانا ہم انگریز ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی مسلم کنٹری ہے نہیں، تو ظاہر اب آفس ٹائم سے ہم آف کیسے لیں دوپہر کے لیے؟ اب شیعوں کو تو پھر بھی ملا کے پڑھ لیتے ہیں بیچارے اہل سنت، کیا کریں؟ تو وہ ظہر کا الگ آف لیں، عصر کا الگ آف لیں. کہ مولانا یہ بڑے ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں. کہ اللہ کو نماز ہی چاہیے نا. میں نے کہا نماز تو ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 کو ایک ہی وقت ملا کے پڑھ لوں تاکہ کام ذرا آسان ہو جائے؟ کہ مجھے 24 گھنٹوں میں جب بھی ٹائم ملے عبادت ہی کرنی ہے نا. آدھا گھنٹہ مجھے ملا، 40 منٹ مجھے ملے، میں نے 5 کی 5 نمازیں ملا کے پڑھ لی. میں نے سجدہ ہی تو کرنا ہے نا. یہ کیا ہے کہ صبح کی نماز صبح پڑھنی ہے، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا. حالانکہ اگر خدا نے اتنی مشقت دے کے مجھے صبح اٹھایا ہے تو کچھ کام تو لیتا مجھ سے. یعنی صبح اٹھاتا کہتے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جائے. بندہ پریشان ہوتا ہے، اتنی محنت کر کے اٹھاؤں، تھوڑا زیادہ تو کام کر دو. یہ تو سمجھیں کسی کو ٹیز کرنا ہوا نا، کہ آپ 1 منٹ کے لیے اٹھا کے پھر اسے کہو کہ جا کے کیا ہو جاؤ، سو جاؤ. کہ وضو بھی کروں پھر نماز بھی پڑھوں، اور 2 رکعت نماز کا مطلب سمجھیں 2 منٹ یا 4 منٹ میکسیمم، اور بندہ پھر پڑھ کے سو جائے. کہ اس کا ہمیں فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. اور ظہر کی نماز مثلا 8 رکعت، پھر شام والی نماز، رات والی نماز 7 رکعت، صبح والی نماز 2 رکعت. یہ ٹائم ڈفرنس کیوں ہے؟ اور روزہ کیوں؟ کہ اگر خدا نے کچھ کام ہی لینا تھا تو کوئی اور کام مجھ سے لے لیتا. صبح سے شام تک مجھے بھوک کیوں دیتا ہے؟ صبح شام تک مجھے پیاس کیوں دیتا ہے؟ یہ جب تک کیوں کے جوابات آپ کو نہیں ملیں گے تب تک عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. اصلاً نماز کیوں واجب کی؟ اگر میں نے خدا کے لیے کچھ کرنا تھا، میں خیرات کرتا، میں صدقات کرتا، میں اچھا انسان بنتا. لیکن یہ کیوں ہے کہ نماز ہی واجب ہے، اور نہ پڑھنے پہ خدا مجھے سزا بھی دیتا ہے. اور کہا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور پھر اس نماز کو احسان کا درجہ خدا عطا کیوں کرتا ہے؟ تو جب تک یہ کوشچنز آپ کے ذہن میں سولو نہیں ہوں گے تب تک انسان کو عبادت کا مزہ نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تبھی فرمایا نا کہ جس نے خلوص دل سے 2 رکعت نماز پڑھی وجب علیہ الجنہ، خدا اس پہ جنت کو کیا کر دیتا ہے؟ واجب کر دیتا ہے. پھر فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے روکتی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے. کہ سمجھ نہیں آتی یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں، یا نمازیں بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، یا نمازیں بھی پڑھتے ہیں مکر و مکاریاں بھی کرتے ہیں، یا نماز بھی پڑھتے ہیں اور فحشاء بھی کرتے ہیں. اور جب کہ خدا کہتا ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کلام خدا ہے کہ نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے. کہ پھر یہ نماز ان مسلمانوں کو منکر سے کیوں نہیں بچا رہی؟ یہ نماز ان مسلمانوں کو فحشاء سے کیوں نہیں بچا رہی؟ کیونکہ جب تک فلسفہ نماز، جب تک فلسفہ روزہ، جب تک فلسفہ عبادت ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک وہ نماز انسان کو افادیت نہیں دیتی. اب پہلا سوال کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اصلا نماز کیا ہے؟ تو بڑوں کو پتا ہے لیکن میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی بھی آپ کو پانی کا ایک گلاس بھی پلائے تو آپ اسے کیا بولتے ہو؟ تھینک یو بولتے ہو اسے، کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا. کوئی آپ کے لیے سواری مہیا کرے، کوئی آپ کے لیے کھانا بنائے، تو تقاضا انسان ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے آپ اس کے جواب میں کیا بولتے ہو؟ شکریہ بولتے ہو. اب معصوم فرماتے ہیں کہ یہ سوچو، میں معصوم کا کلام ایک مثال میں سمجھاؤں گا. مثلا ایک آدمی تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو خطرناک مرض لاحق ہے اور اس کے آپریشن کا خرچہ مثلا $10,000 ہے. اب یہ بندہ اتنا غریب، اس کی سیلری مثلا $200 ہے. اب $10,000 کہاں سے لائے؟ مطلب اپنی پوری زندگی بھی بیچ دے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور بیٹی سے اتنا پیار ہے کہ زندگی دینے کے لیے تیار ہے. کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کہیں سے اس کو پیسہ نہ ملا. اسے پتا چلا کہ مثلا شہر میں ایک امیر آدمی ہے، اس کے پاس چلا گیا
کہنے لگا کہ بیٹی بیمار ہے، اس کے آپریشن کا خرچہ $10,000 ہے۔ امیر کو بھی پتا ہے کہ یہ غریب ہے، اگر میں نے اسے 10,000 دیا تو یہ ریٹرن نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ $10,000 مجھے کیا کرے، واپس کرے۔ لیکن وہ امیر بھی تھا، ساتھ میں کریم بھی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو $10,000 دے دیے۔ یہ امیر سے $10,000 لے کے بیٹی کا علاج کرواتا ہے، اور علاج کے بعد اس کی بیٹی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب دو سوال کھڑے ہوتے ہیں، جس امیر نے اسے $10,000 دیے ہیں، اس کے اس احسان کے بدلے میں یہ کیا کر سکتا ہے؟ دو طریقے ہیں، یا تو جو اس نے احسان کیا ہے وہ اسے ریٹرن کرے، مثلا $10,000 لیے، $10,000 واپس بھی کرے، ساتھ میں کوئی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جائے، کچھ فلاورز بھی لے جائے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے $10,000 دیے، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، یہ جناب مٹھائی کا ڈبہ ہے، یہ فلاور ہیں، آپ کا تھینک یو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دے ہی نہیں سکتا اس کے پیسے، لیکن اب بھی تو اس نے شکریہ ادا کرنا ہے نا، تو دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے دروازے پہ چلا جائے کہ امیر صاحب میں $10,000 تو ریٹرن نہیں کر سکتا، میری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کہو گے آپ کی کھیتی باڑی کرنی ہے کروں گا، اگر آپ کہو گے آپ کی نوکری کروں گا، مطلب جو آپ کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ نے میری بیٹی کی کیا کی ہے، زندگی بچائی ہے۔ اب یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا نے تجھ پہ کتنے احسان کیے، ذرا گننا اور لکھنا۔ تجھے عدم سے وجود میں لایا، تو نہ تھا تجھے تھا بنایا۔ یہ خود عدم سے وجود میں آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہو، لوگ آپ کا نام جانتے ہیں، آپ کے وجود سے آشنا ہے، لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو نہ تھا اور خدا نے تجھے کیا بنایا، تھا بنایا۔ اور جب تجھے وجود میں لایا، تجھے پتھر نہ بنایا، تجھے درخت نہ بنایا، تجھے حیوان نہ بنایا، بلکہ تجھے کیا بنایا، انسان بنایا۔ اب نعمتیں گنتا جا، تجھے بال دیے، تجھے آنکھیں دیں، یہ صرف میں جسم پر بات کروں کلام معصوم سے تو اتنی نعمتیں خدا نے جسم میں عطا کی ہیں کہ انسان کی سوچ ہے۔ کچھ نعمتیں تو آپ دیکھ رہے ہو، کچھ نعمتیں جو انٹرنل ہیں، جو انسان کو پتہ نہیں ہے۔ مثلا آپ لقمہ کھاتے ہو، لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، یہ قوہ یہ ہاضمہ، یہ قوہ یہ ماسکہ، یہ قوہ جس نے قوہ خدا نے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ مثلا کسی کو پتا ہے جس طرح زمین کے اندر گریوٹی ہے، اسی طرح آپ کے معدے اور اسٹمک کے اندر بھی کیا ہے، گریوٹی ہے۔ یہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو، یہ لقمہ نیچے کیسے جاتا ہے، یہ گریوٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ معدہ نیچے ہے تبھی لقمہ نیچے جا رہا ہے، کیونکہ معدے میں اللہ نے گریوٹی رکھی ہے، قوہ یہ ماسکہ ہے، یہ اس لقمے کو کیا کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا کبھی آزمانا ہو نا تو الٹا لٹک کے کھانا کھانا، مطلب تیرا سر نیچے ہو اور پیٹ اوپر ہو، اس وقت بھی جب لقمہ نگلو گے تو کہاں جائے گا، نیچے کی طرف جائے گا۔ اس نے معدے میں کیا رکھی ہے، گریوٹی رکھی ہے۔ پھر اس لقمے کو کس نے بتایا کہ اس لقمے کا کون سا ذرہ خون کا کون سا حصہ بنے گا، کون سا ذرہ چربی میں بدلے گا، کون سا ذرہ گوشت میں بدلے گا؟ کیونکہ باڈی میں مختلف قسم کی چربیاں ہیں، آنکھ بھی چربی ہے، مسلس کے اندر بھی چربی ہے۔ کون سا حصہ؟ منہ کے پانی کو میٹھا رکھا، آنکھ کے پانی کو نمکین رکھا۔ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی، اگر منہ کا پانی نمکین ہوتا تو زبان کیا ہو جاتی، منہ خشک ہو جاتا۔ اللہ نے تمہاری ابرو کہاں پہ رکھے کہ جب پسینہ آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہ جائے۔ یہ فاصلہ جو خدا نے ناک کے درمیان، ابروؤں کے درمیان، کانوں کے درمیان، یہ کانوں کی کروٹیں خدا نے کیوں دی ہیں؟ گدھے کا کان فلیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کروٹ نہیں ہوتی، انسان کے کان میں کیا ہے، کروٹیں ہیں، کیونکہ یہ جب آواز آتی ہے تو یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ آواز لیفٹ سے آ رہی ہے یا رائٹ سے آ رہی ہے۔ گدھے کو جب آواز آتی ہے اسے پتہ نہیں لگتا، وہ صرف آواز کو سنتا ہے، یہ نہیں پتہ لگا سکتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ خدا نے انسان کو تمیز دی ہے کہ تمہاری آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک ایک چیز جو خدا نے انسان کو دی ہے وہ نظم انسان سے دی ہے۔ ایک امام خمینی کی کتاب ہے جنود جہل و عقل، اس میں بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں انسان کو شرف تو دیا، لیکن جب انسان پیدا ہوا پھر بھی اسے شرف دیا کہ جتنے حیوانات اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں اس میں کوئی شرف نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو بلی کس طرح دودھ پیتی ہے، کتا کس طرح دودھ پیتا ہے، بکری کا بچہ کس طرح دودھ پیتا ہے، گائے کا بچہ کس طرح دودھ پیتا ہے، مطلب جب وہ دودھ پیتا ہے تو اسے مقام شرف نہیں ملتا۔ لیکن فرمایا خدا نے تجھے کتنی کرامت عطا کی ہے کہ تمہاری ماں کا دودھ اور اس دودھ کی جگہ ماں کی چھاتی میں رکھا، اور جب تجھے دودھ پلاتی ہے تو تجھے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا کر مقام شرف عطا کر کے تجھے عزت کے ساتھ کیا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔
اس خدا نے تجھے عزیز بنایا. نعمتوں کو گنتے جاؤ تو لازوال نعمتیں ہیں. اب فرمایا دو ہی طریقے ہیں اس کی نعمتوں کو دینے کے. کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیجن جو ہاسپٹل میں ملتا تھا وہ بھی پیسوں کا. اس نے فری میں تجھے آکسیجن عطا کی ہے, فری میں تجھے آنکھیں عطا کی ہیں, فری میں تجھے زبان, تجھے دو کڈنیز عطا کی. اتنی نعمتیں خدا نے عطا کی ہیں, اگر جسم کے ذروں کو گنا جائے تو انسان کی زندگی کم پڑ جاتی ہے, پر خدا کی نعمتیں کم نہیں پڑتی. اب مولا فرماتے ہیں دو ہی طریقے ہیں اس کی نعمتوں کو جواب دینے کا. پہلا طریقہ تو یہ ہے جو خدا نے دیا ہے اسے کیا کرو, ریٹرن کرو, واپس کرو. اور کہا کہ مولا یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ میں جو اسے دے رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے. جن ہاتھوں سے کمایا وہ ہاتھ بھی اس کے, جس ذہانت سے میں نے پلاننگ کی وہ ذہن بھی اس نے دیا, جس میموری میں الفاظ کو یاد کیا وہ میموری بھی اس کی ہے. مطلب میں جن طاقتوں سے کما رہا ہوں وہ طاقت بھی اس کی دی ہوئی ہے. تو کہ مولا اسے دوں تو کیا دوں, کیونکہ جب جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اسی کا عطا کرتا ہے. اب فرمایا دوسرا راستہ رہ جاتا ہے. وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ پروردگارا جو تو نے مجھے دیا میں تجھے دے نہیں سکتا, اب یہ ہے کہ جو تو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اب کہا کہ اس نے جیسے کہا ہے ویسے اس کا شکریہ ادا کرو. یہ نماز عبادت نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں نماز شکر پروردگار عالم ہے. فرمایا جب نیند سے اٹھو تو 2 رکعت نماز پڑھو کہ خدا میں تو مر گیا تھا لیکن تم نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے. دوپہر کو جب نماز پڑھو تو کہو اے خدایا تیرا شکریہ تم نے رزق حلال مجھے عطا کیا. رات کی نماز پڑھو اے خدا تیرا شکریہ کہ پورا دن میرا صحت و سلامتی کے ساتھ گزرا ہے. تو فرمایا جو ڈیلی نماز پڑھتا ہے یہ گویا دن میں 5 مرتبہ خدا کو تھینک یو بولتا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ کی آواز آتی ہے عجیب کریم رب ہے. مطلب دیا بھی اس نے اور اس کی دی ہوئی چیزوں کا جب شکریہ ادا کرتا ہوں اس شکریہ کے بدلے میں بھی مجھے جزا عطا کرتا ہے اور کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید. اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تجھے اور بڑھا کر نعمتیں دوں گا, لیکن اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز دراصل شکر پروردگار عالم. اب یہ مجھ پر ڈیپینڈ ہے کہ میں کتنا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو شکریہ اس نے واجب کیا تاکہ کم از کم میرے اندر انسانیت باقی رہے کہ قیامت کے دن کم از کم اٹھایا جاؤں تو اللہ بولے یہ شاکرین میں سے, میں نے نعمتیں دی تھی, یہ شیطان نہیں ہے بلکہ یہ میرا شکریہ ادا کرنے والا ہے. اب کچھ وہ ہیں جو زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, جو کچھ ملازم ہوتے ہیں نا جو ایکسٹرا آرڈنری مالکوں کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ملازم بھی مالک کو زیادہ پسند آتا ہے. اب کچھ ایسے ملازم جو رات کے اندھیروں میں بھی اٹھیں اور نماز تہجد کے لیے مصلی پہ آ جاتے ہیں تو اللہ کی آواز آتی ہے ایسے تہجد پڑھنے والوں کی قبر میں نور عطا کر دیتا ہوں. انہیں فشار قبر سے, انہیں قبر کی پہلی رات کی تکلیفوں سے میں آزاد کر دیتا ہوں, کیونکہ اس نے رات کے اندھیروں میں مجھے یاد کیا تھا, میں قبر کے اندھیروں میں سے یاد کرتا ہوں. اس نے ہر لمحہ میرا ذکر کیا تھا, میں برزخ کے ہر لمحے میں اس کا ذکر, ان ذکرتم ان کفرتم فاذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو میں بھی کیا کروں گا تمہارا ذکر کروں گا. مطلب محبوب کی جتنی یاد کرو گے آپ خدا کے محبوب بن جاؤ گے اور خدا بھی کیا کرے گا آپ کی یاد کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کبھی بھی ڈنڈی اٹھا کے بچوں کو نماز ڈنڈیوں کے زور پہ, دھونس اور دھمکی کے زور پہ نہ پڑھایا کریں. آپ لاجیکل اس ریزن دو کہ بیٹا ایک چھوٹا سا گلاس, کوئی آپ کو پینسل دے, کوئی آپ کو گفٹ دے, اسے آپ کیا کرتے ہو شکریہ ادا کرتے ہو. تو واقعاً یہ ایک دانہ دیکھو میں زمین میں ڈال رہا ہوں, پانی آسمان سے آیا یا زمین سے نکلا, مطلب میرا نہیں ہے, یہ کسی اور کی ملکیت ہے. مٹی بھی میری نہیں ہے, دانہ بھی میرا نہیں ہے, زمین میں ڈالا, ایک دانے کو 100 دانے کر کے بناتا ہے. یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ فیکٹری لگاتے ہو, باہر لگی ہوئی ہے فزیکل فیکٹری ہے, مٹیریل ڈالتے ہو, ملٹیپل چیزیں بناتے ہو, لیکن یہ زمین کے اندر کس کی فیکٹری ہے جو ایک دانے کو 100 دانوں میں بدل دے گا؟ اور کبھی سوچا کہ پانی کا رنگ ایک, مٹی کا رنگ ایک, جب دانہ ڈالتے ہو یہ دانے جب زمین سے نکلتے ہیں کچھ سیب بن کے نکلتا ہے, کوئی انار بن کے نکلتا ہے,
کوئی پپایا بن کے نکلتا ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. یہ کون ہے جو ان کو ذائقے دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ان کو رنگ دے رہا ہے؟ وہ خدا ہے نا. تبھی خدا کہتا ہے میری زکوٰۃ واجب ہے. کیوں؟ کہتا تم نے کون سی زحمت کی ہے؟ پانی میرا، زمین میری، مٹی میری، آکسیجن میرا، سورج میرا، ساری انرجی میری ہے. اب میں تمہیں فری میں اتنا دے رہا ہوں اور تم سے 2.5% مانگ رہا ہوں، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ میں نے تجھے دیا ہے. یہ جتنی انرجیز، جتنی لائٹ، سب کچھ تمہاری گاڑیاں جس پیٹرول سے چل رہی ہیں وہ تم نے تو نہیں پروڈیوس کیا نا، وہ میری زمین سے تم نے نکالا ہے. یہ کپڑا جو تمہارے تن پہ پڑا ہوا ہے، یہ کپاس کہاں سے نکلی؟ زمین سے نکلی نا. یہ کلرز، ہر چیز جو تم کھا رہے ہو جس سے تمہاری باڈی اس کو آبزرو کر رہی ہے اور تمہاری باڈی کے اندر وٹامنز آ رہے ہیں، وٹامن سارے زمین سے نکل رہے ہیں اور تم باڈی میں ڈال رہے ہو. اب میری نعمتوں کو کھاؤ لیکن دن میں 17 منٹ میرا شکریہ ادا نہ کرو. میری نعمتوں کا استفادہ کرو لیکن اسی زمین پہ آ کے سجدہ نہ کرو کہ خدا تیرا شکریہ کہ تم نے نعمتیں عطا کی ہے. اب یہ تو دنیا میں کوئی عام سا بندہ بھی ہوگا نا، آپ پر احسان کرے اور آپ ایک تھینک یو اسے نہ بولو، وہ کبھی آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرے گا. خدا کیسے گوارا کرے کہ اس نے اتنی نعمتیں دی لیکن انسان اس کا شکریہ ادا نہ کرے. تبھی کا ویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون. وائے ہو زارو قطار رو رہا تھا، امام علی نے کہا حسین میرے لال کیا ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ آخری بار اماں سے ملو. حسین کی آواز آئی بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا. اتنا کہنا تھا بندے کا پن کھلے، دو بازو باہر آئے، آواز آئی آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے 3 دل کے پیارے حسین. دوڑے دوڑے بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. روایت کے جملے عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا، وہی نازل ہوئی علی بچوں کو ماں سے دور کرو. میرے ملائک بھی یہ منظر برداشت نہیں کر سکتے. علی آگے بڑھے، حسن کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی ماتھوں کا بوسہ لینے لگے. میں کہوں گا امام حسین کہاں آپ کی یتیمی، کہاں کربلا کربلا. ایک 4 سالہ بچے جب بابا کے بدن پہ گرے، کسی نے سکینہ کو نہیں اٹھایا، کسی نے بچی کو سینے سے نہیں لگایا، کسی نے بچی کو بوسے نہیں دیے. راوی کہتا شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، بچی کی چیخیں بلندے او میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دل کے پیاسے بابا. ماتم حسین